اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 48 تا 91 میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کہ جب بھی کسی رسول کی تکذیب کی گئی تو ہمیشہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ہی کامیاب ہوئے۔ ان واقعات میں مشرکین اور اہل کتاب کو یاد دہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تعلیم دے رہے ہیں جو ان لوگوں کے آباء و اجداد دیتے رہے ہیں۔ آیات نمبر 48 تا 65 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے مکالمہ اور ان کے بتوں کو توڑ دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے والی وہ کتاب عطا کی تھی جس میں ہدایت کی روشنی ہے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور قرآن جو بڑی بابرکت نصیحت ہے یہ بھی ہم ہی نے نازل کی ہے، تو کیا تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی و بصیرت عطا کی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم ہر وقت پرستش کی غرض سے بیٹھے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ بولے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی مورتیوں کی عبادت کرتے پایا تھا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم بھی صریح گمراہی میں مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا واقعی تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا محض دل لگی کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں بھی ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے علاوہ سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ واپسی پر اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔
واپسی پر بتوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم شخص تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ انہوں نے کہا کہ اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، سو ان بتوں ہی سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ پس لاجواب ہو کر اپنے دل میں سوچنے لگے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی نے ناانصافی کی بات کی ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بت خود نہیں بول سکتے۔